بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ صدقات کی بات چل رہی ہے اور اس کے بہت سے مسائل، بہت سی فضیلتیں پچھلے رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں اللہ نے اپنی صفت علم کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حالات تک کو جانتے ہیں، خیالات جو آنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، تم جو صدقہ بھی کرتے ہو۔ صدقات کا جب لفظ بولا جاتا ہے عربی میں تو وہ عام ہوتا ہے، اس کے اندر فرض صدقہ یعنی جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ بھی داخل ہوتا ہے، واجبات مالیہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صدقۃ الفطر وغیرہ، یا جو بھی فرض صدقہ ہو وہ بھی داخل ہے، اور جو نفل صدقہ ہے مثال کے طور پر آدمی کرتے ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جو بھی نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرے، چاہے اولاد پر کرے، چاہے گھر والوں پر کرے، چاہے ماں باپ پر کرے، چاہے اعزاء اقربا پر کرے، وہ نفلی صدقات میں شامل ہو ہی جاتا ہے اگر نیت بہتر ہو۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ صدقہ کرتے ہو، خواہ وہ فرضی ہو یعنی فرض واجبات میں سے ہو یا نفلی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو یا دکھلاوے کے طور پر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہترین مال میں سے ہو یا حرام مال میں سے ہو، اللہ کی راہ میں ہو یا شیطان کی راہ میں ہو، بہرحال جو کچھ بھی اللہ نے لفظ ما بولا، عربی میں ما جہاں آتا ہے ما انفقتم جیسے یہاں آیا تو اس کے اندر عموم ہوتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اسی طرح سے ایک خرچ کرنا ہوتا ہے نظر کا، نظر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نے یہ قسم کھا لی یا یہ کہہ دیا زبان سے کہ اگر اولاد کو شفا ہو گئی یا اولاد میری قابل ہو گئی تو میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کا مکمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں۔ بہرحال خواہ وہ خرچ کرنا عبادت مالیہ میں سے ہو نظر کے طور پر، یا اگر نظر مانی ہے عبادت کی، مثال کے طور پر میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یہ نظر، یا جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں منت ماننا کہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں عمرہ کروں گا یا عمرہ کراؤں گا،
بہرحال اللہ نے فرمایا کہ خواہ عبادت مالی ہو یا بدنی عبادت ہو، نظر کے طور پر ہو، منت کے طور پر ہو یا کسی بھی طور پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کی عبادت کے وزن کے اعتبار سے اجر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں ظالم کا لفظ اللہ نے بولا، مراد یہ ہے کہ جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں کرتے، یعنی اگر خرچ کر رہے ہیں تو ریاءً کر رہے ہیں، یا خرچ کر رہے ہیں تو احسان جتلا رہے ہیں، یا خرچ کر رہے ہیں تو اپنے مال میں سے جو انتہائی پرلے درجے کا خراب مال ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، یا وہ خرچ کر رہے ہیں جس کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے۔ اللہ نے سب کو وعیدیں سنائی کہ خدائی احکام کی پرواہ نہ کر کے اپنے حق میں ظلم و ناانصافی کرنے والوں کو اللہ کے دربار میں کوئی یار و مددگار نہ ملے گا، اور کوئی ایسا نہ ملے گا کہ جو انہیں اس کے ظلم کی بد انجامی سے بچا سکے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو معلوم یہ ہوا کہ جو دے کر احسان جتلا رہے ہیں یا دے کر ریاءً خرچ کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ یہاں اللہ نے اس لیے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کے جملے کو اسی لیے یہاں رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک دوسری آیت میں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، خرچ کرنا کہیں تو کھلم کھلا کار ثواب ہوتا ہے۔ کب؟ جب کہ آپ کے کھلم کھلا خرچ کرنے سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں خیرات کا جذبہ پیدا ہو، یا اسی طرح سخاوت کو دیکھ کر لوگ آپ کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ ایسے سخی کو زندہ رکھ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، یا پھر دوسرے بے سہارا لوگ، اگر آپ کھل کر خرچ کر رہے ہیں، اعلانیہ طور پر کر رہے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ بے سہارا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے سہارے کے لیے اللہ نے فلانے آدمی کو رکھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر نیت اچھی ہے کھلم کھلا صدقہ کرنے کی، فنعما ہی، یہ تو بڑی شاندار بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپ کر دے رہے ہو اور تنگ دست کی مدد کرنے میں اخفاء سے کام لے رہے ہو کہ دائیں کو سے دے رہے اور بائیں کو احساس بھی نہیں ہو رہا، تو اللہ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو فقیروں کے لیے اور خود تمہارے لیے بڑی شاندار بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ کرنے میں حال کے اعتبار سے اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی چھپ کر یا کھلم کھلا کرنے میں وقت اور حالات اور تقاضے کا دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں حالات ایسے آئے کہ آفت آسمانی آئی یا زمینی آئی اور پریشانیاں انتہا درجے کی ہو گئیں، اب آپ کھلم کھلا طور پر وہاں اعلان ہوا، اور پھر آپ وہاں کھلم کھلا طور پر دیں گے تاکہ اور دوسرے دینے والوں کی ہمت بڑھے۔ یہاں اس طرح کھلم کھلا دینا یہ بڑی شاندار بات ہے۔ ہاں آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، کسی رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، بہن کی مدد کر رہے ہیں،
بھائی کی مدد کر رہے ہیں، بھائی کی مدد اس طرح کر رہے ہیں کہ بہن کو پتہ نہیں چل رہا، یا اہلیہ کے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اہلیہ تک کو پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی بڑی شاندار بات ہے۔ بہرحال اس میں وقت، تقاضا اور حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے صدقہ کرنے کو بہترین قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اللہ ہلکا کر دیں تو جھٹ پٹ صدقہ کیا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ کا بوجھ بھی دور کر دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، جاننے والے، دیکھنے والے، حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہیں۔ اور یہ جملہ اللہ نے اس لیے یہاں استعمال کیا کہ جب تم صدقہ کر رہے ہو، اگر ریاءً دکھلانا کے طور پر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، موجود ہے۔ جو دینے والی ذات ہے وہ روکنے پر قادر بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کبھی تم صدقہ کر رہے ہو اور دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں چھپ کر دیکھ رہا ہوں، اس کو کون دیکھ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو رب العالمین ہمیشہ تمہارے اعمال سے باخبر رہتا ہے۔ یہ جملہ اس لیے اللہ نے اخیر میں استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تم جو کوئی خرچ کرو، جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو، یعنی جو شرعی باتوں کی رعایت نہیں کرتے، اللہ نے اس کو ظالم قرار دیا، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہ آئیں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، کھلا دو، بشرطے کہ نیت اچھی ہو، تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تعالی تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، یعنی تم سے تمہارے گناہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ سبحان اللہ۔